یہ مختصر سی جو پوڈ کاسٹ ہے یہ 1857 کے بارے میں ہے، اور لیمن ریڈر کو یعنی عام ذہن رکھنے والے لوگ جو اتنا تاریخ کے بارے میں نہیں جانتے ان کو بتانے کے لیے ہے کہ اصل میں کیا ہوا تھا۔ 1857 بنیادی طور پر ایک بغاوت تھی جو سیاسی لحاظ سے جو آپ کہتے ہیں وہ تو بعد میں بنا دی گئی، لیکن اصل میں بغاوت تھی ہندو مذہب پر حملے کے خلاف۔ ہندو مذہب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جو 80% سے زیادہ فوج تھی جو بنگال آرمی، جس میں کوئی بنگالی نہیں تھا، نمبر 1 یہ یاد رکھیں، جو بہار اور یو پی کے زیادہ ہندو راجپوت اور برہمن تھے، جس میں 80% تقریباً، انہوں نے بغاوت اس لیے نہیں کی کہ وہ کوئی ان کے سیاسی مقاصد تھے، وہ بنیادی ایک مذہبی مسئلہ تھا کہ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ہمارے جو ہندو دھرم پر، مذہب کے اوپر ایک برٹش کمپنی نے حملہ کیا ہے، ایک ایسی ہمیں گولی دے کر، ایک کارٹریج دے کر، جس میں گائے کی چربی یا سور کی چربی یا جو بھی ہے، تو بنیادی طور پر یہ مذہب کے اوپر حملہ تھا، اس میں کوئی سیاسی چیز نہیں تھی۔ ہاں، کچھ مسلمان جو زیادہ تر تقریباً 95% رانگڑ تھے، جن کا ویسے تھوڑا ذرا گرم دماغ ہوتا ہے زیادہ، وہ زیادہ کیولری میں تھے، انفنٹری میں بہت کم تھے، پیادہ فوج میں بہت کم تھے، زیادہ گھوڑ سوار فوج میں تھے۔ اصل بغاوت تو ہندوؤں نے کی، منگل پانڈے بھی ہندو تھا، 80% جو آرمی تھی بنگال وہ بھی ہندو تھی، لیکن مسلمانوں نے کہاں فوقیت حاصل کی؟ ایک مسلمان یونٹ جس میں زیادہ مسلمان تھے، تقریباً 3/4 مسلمان تھے، میرے بھی جو نانا کے کچھ بزرگ اس میں تھے، 3rd لائٹ کیولری، اس نے جب بغاوت کی تو وہاں سے مسلمانوں کو فوقیت ملی، کیونکہ 3rd کیولری نے کیا کیا، پہلے تو بغاوتیں ہو رہی تھیں لیکن کوئی سیاسی مقصد نہیں تھا۔ اب 3rd کیولری نے جب بغاوت کی اور جوش میں آ کے، بھنگ بھی بہت پیتے تھے، شراب بھی بہت پیتے تھے، دیسی بھی اور ولایتی بھی جو مل جائے، لوٹ مار بھی کرتی انہوں نے جب بغاوت کی، گرم دماغ ہو گیا، قتل و غارت بھی کافی کیا میرٹھ میں، تو گھبرا کر کیا ذہن میں آیا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، نہ کوئی پلان تھا، تو قریب ترین جو جگہ تھی وہ دہلی تھی، جو کہ ایک قلعہ تھا، تو انہوں نے رانگڑوں نے کہا کہ جا کے قلعے پہ قبضہ کریں، اور وہاں سے سیاسی عمل شروع ہوا۔ وہاں جا کر انہوں نے مغل بادشاہ کو بادشاہ قرار دے دیا زبردستی، اس کو جو القابات دیتے تھے یہ رانگڑ، بقول میرے نانا کے جو یادداشتیں تھیں ان کی، کہ بہادر شاہ ظفر کو اوئے بڈھے کہہ کے پکارتے تھے۔ تو بہرحال یہ اصل میں تو ایک مذہبی ری ایکشن تھا جو کہ انگریزوں کے خلاف تھا، اور بعد میں انگریزوں نے تسلیم کیا کہ ہم سے غلطی ہوئی۔ لارڈ رابرٹس جو بعد میں انگریزوں کی فوج کے ہندوستان میں آرمی کے سپہ سالار رہے، کمانڈر ان چیف رہے، انہوں نے اپنی کتاب 41 سال ہندوستان میں، 41 ایئرز ان انڈیا میں، یہ تسلیم کیا کہ یہ جو گولیاں تھیں، یہ جو کارٹریج تھے رائفل کے جس میں سور اور گائے کی چربی تھی، یہ ہماری غلطی تھی، یہ تسلیم کیا انگریزوں نے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو بنیادی طور پر 1857 جو تھا ایک مذہبی ری ایکشن تھا۔ بعد میں جب میرٹھ میں کافی قتل و غارت کر دی، زیادتیاں بھی کی فوجیوں نے، کیونکہ میرے بقول نانا کے بہت بھنگ اور شراب کا بہت استعمال کرتے تھے باغی، تو انہوں نے کافی برٹش جو نان کمبیٹنٹ تھے، یعنی عورتیں بچوں کو بھی مار دیا، سویلینس کو بھی مار دیا، دہلی میں آ کے بھی بڑی بری طرح انہوں نے انگریز عورتوں اور بچوں کو قتل کیا۔ تو پہل جو تھی وہ یہاں کے لوگوں کی طرف سے ہوئی، اگرچہ برٹش کمپنی نے ایک ناجائز کام کیا، ان کو ایسی گولیاں دے کر کہ جن میں گائے کی چربی یا سور کی چربی تھی، وہ غلط کیا انہوں نے، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے جو حضرات نے جو کیا وہ بھی سراسر غلط تھا۔
جس کی وجہ سے انگریزوں کا اتنا ریئیکشن آیا۔ اب آج کل کے زمانے میں ہمارے بھائی، ہمارے دوست بڑی جذباتی قسم کی وہ یوٹیوب پر بنا رہے ہیں، جس میں پاک فوج کو بھی اور ہندوستان کی فوج بھی ظاہر ہے ان کی بھی فوجی شامل تھے۔ یہ نوٹ کریں کہ جو انگریزوں کے ساتھ فوج تھی وہ صرف ان علاقوں سے جہاں پاکستان ہے یا پنجاب ہے یا صوبہ سرحد ہے، صرف ان علاقوں کے لوگ نہیں تھے، پوری مدراس جو آرمی ہے جو جنوبی ہند میں تھا وہ بھی انگریزوں سے وفادار تھی۔ تو یہ تھوڑا یاد رکھیں، یہ تاریخی کی حقیقتیں ہیں۔ صرف پاکستان کی فوج کو آپ نہیں کہہ سکتے، اس میں سکھ بہت زیادہ تھے۔ جو فوج انگریز جو کمپنی تھی جو دہلی لے کے گئی، اس میں سکھ بہت زیادہ تھے، آپ حساب کر لیں۔ ہاں، پنجابی مسلمان بھی بہت زیادہ تھے، سکھوں سے تھوڑے زیادہ تھے، لیکن سکھ بھی ایک بڑا نمایاں اس فوج کا وہ سپاہی تھے۔ لیکن اصل لڑائی تو گوروں نے کی، ظاہر ہے، کیونکہ مسئلہ تو گوروں کا تھا۔ باقی یہ جو دیسی تھے یہ تو ظاہر ہے یہ ساتھ تھے، لیکن اتنی کوئی ان کی وہ نہیں تھی، اور یہ پیچھے پیچھے رہتے تھے۔ جو آگے آگے تو انگریزی حملہ کرتے تھے، اب وہ تو کیجولٹیز ظاہر کرتی ہیں۔ کچھ یونٹیں ہیں جس طرح پاکستان کی 8FF، دہلی پہ جب حملہ ہوا تو سب سے زیادہ کیجولٹیز 8FF کی تھیں، تو قربانیاں دیں انہوں نے۔ اور بات ساری یہ ہے کہ اس زمانے کو آپ پاکستان سے یا پاکستان کی فوج سے کمپیئر نہیں کر سکتے، کیونکہ برٹش کمپنی کو دہلی کے لوگوں نے مسیحا کے طور پر پایا جب 1803 میں انہوں نے مراٹھوں کو شکست دی۔ اسی طرح 1849 میں 1849 میں جب پنجاب اور سرحد پر برٹش کمپنی نے قبضہ کیا تو ان کو لوگوں نے، مسلمانوں نے کم سے کم تو مسیحا سمجھا، کیونکہ بادشاہی مسجد تو استبل تھا، پاؤڈر میگزین تھی مسجدیں، اور ظاہر ہے کیونکہ پہلے مغلوں نے سکھوں پر بہت ظلم کیا تھا 100 سال، تو سکھوں نے بھی بدلے میں وہ بھی گائے کے پیشاب سے مسجدوں کو دھوتے تھے۔ تو یہ پوزیشن بڑی پیچیدہ تھی۔ جب برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی پنجاب اور سرحد میں آئی تو ظاہر ہے لوگوں نے ویلکم کیا، اور اسی لیے لوگ فوج میں گئے اور ان کا ساتھ دیا، کیونکہ ایک بات ہے کہ انگریز جو تھا وہ انصاف کرتا تھا، جو دیسی لوگ نہیں کرتے تھے، نہ مغل کرتے تھے نہ سکھ کرتے تھے، کوئی نہیں کرتے تھے۔ وہ بنیادی طور پہ بددیانت لوگ تھے یہاں کے۔ وہ تو آپ مغلوں کی تاریخ پڑھ لیں تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ کتنا ان میں ایمان تھا، یا کتنا وہ ان میں آپ کہہ لیں کہ سنسیریٹی تھی، یا کتنے صادق تھے، وہ تو آپ کو معلوم ہو جائے گا، پڑھیں ذرا تو پتہ لگے گا آپ کو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 1857 کو یا دہلی کی محاصرے کو پاکستان کے ساتھ کمپیئر کرنا، پاکستان کی فوج کے ساتھ کمپیئر کرنا غیر مناسب ہے۔ اگرچہ میں کئی سیاسی چیزوں کو غلط سمجھتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سراسر غلط تھیں، لیکن صرف ناحق پاکستان کی فوج کو برا کہنا، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے۔ آپ نے اس سائیکل سے باہر نکلنا ہے۔ اور بات بھائی یہ ہے کہ یہ تو شخصیات ہیں، آج ایک ہے کل دوسرا ہے، انسٹیٹیوشن کو آپ جو ہے برا نہیں کہہ سکتے۔ اور ظاہر ہے کہ جب آپ اتنی زیادہ لان تان کریں گے، گالم گلوچ کریں گے، یا گالم گلوچ شاید نہ کرتے ہوں لیکن گالم گلوچ کے قریبی باتیں کریں گے، تو اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ یہ میری عاجزانہ اور ناقص رائے ہے۔ دوسرا یہ کہنا کہ دہلی میں جب انگریزوں نے محاصرہ کیا اور قبضہ کیا تو عورتوں کی بے حرمتی کی، یعنی ریپ کیا، یہ بھی میرے خیال سے تاریخی طور پہ اس کی کوئی ایسی کوئی شہادت نہیں ملتی، یہ مناسب بات نہیں ہے۔ ہاں، انہوں نے لوگوں کو قتل کیا، کیونکہ ظاہر ہے پہلے باغیوں نے تقریباً 70-80 انگریز عورتوں بچوں کو قتل کیا تھا، تو ظاہر ہے ان میں غصہ تھا۔ میرٹھ میں بھی باغیوں نے بڑا قتل و غارت کیا، کانپور تو آپ کو پتہ ہی بہت زیادہ کیا، تو یہ ایک ریئیکشن تھا۔ اب اس ساری چیز کو اتنا زیادہ آپ یوٹیوب پر سمپلیفائی نہیں کر سکتے،
یہ ایک میری آجزانہ رائے ہے، ناقص رائے ہے، اس کو تھوڑا سا آپ اس کے بارے میں سوچیں ذرا پلیز.